عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے رکوع نمبر 1 سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 9 اور 10 کے ترجمہ اور اس کے الفاظ کی مینس پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز، اور آپ نے مکمل اس کو جو ہے ہوم ورک کے اندر اس رکوع کا جو ہے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ آپ نے بطور کاپی ورک کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پیج نمبر 8 کے اوپر ہے یہ۔ ہم آیت پڑھتے ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت تھی بیٹا، آج ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اب اس کے مشکل الفاظ کی معنی کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ جب، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، انی فرمایا کہ میں ممدکم میں تمہاری مدد کروں گا، بألفن ہزار، بألفن ہزار، الف ہزار کو کہتے ہیں، من سے الملائکہ فرشتے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، صف بنا کر آنے والے، لائن بنا کر آنے والے، قطار در قطار آنے والے، اس کا معنی ہوگا۔ اب جب میدان بدر میں لڑائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہاں سجدہ ریز ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے نام لیوا ہیں، آج میں ان کو لے کر میدان بدر میں آیا ہوں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اگر آج یہ مارے گئے، یہ ختم ہو گئے، تو دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کیا، فرمایا پیغمبر چل ان کو بھیج، مدد کرنا میرا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے، تو ان کو میدان میں تو اتار، پھر دیکھ کہ میں تجھے اپنی قدرت کے کیا کیا نظارے دکھاتا ہوں، میں اپنی قدرت کے کیا کیا کرشمے دکھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو صفیں بنا کے کھڑا کیا، اور صفیں بنا کر پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف۔ وہاں اس دور کے اندر بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ جنگی طور طریقے بدل گئے ہیں۔ اس دور کے اندر جب جنگیں ہوتی تھیں تو تلوار کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، برچھیوں اور پھالوں کے ذریعے یہ چیزیں ہوتی تھیں، دو بدو لڑتے تھے، طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا، ادھر سے بھی پہلوان نکلا، ادھر سے بھی نامور مجاہد نکلا، دونوں آپس میں ٹکرائے، اس نے بھی رزمیہ اشعار کہے، اس نے بھی رزمیہ اشعار کہے، اس نے اپنا نسب بیان کیا، اس نے اپنا نسب بیان کیا، اس نے کہا میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس نے کہا میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے، اس نے کہا میرے ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، یہ کہتے ہیں میں طاقتور ہوں، آپ لڑکے دیکھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا؟ آپس میں دونوں کا مقابلہ ہوتا، اور مقابلے کی بنا پر جو اس میں جیت جاتا طاقتور ہوتا وہ دوسرے کو زیر کر دیتا اور اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ تو یوں اس طریقے سے پرانے دور کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی، پہلے ایک نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا، پھر چوتھا نکلا، پھر اس نے عام ہو جاتا تھا۔ اب ساری کھلی جنگ شروع ہو گئی، پھر ادھر سے بھی آ گئے سارے، ادھر سے بھی آ گئے، پھر گھمسان کے رش ہوتا تھا، اور جتنے مارے گئے، اور جتنے بچ گئے، اور جو جن میں وہ ہوتے تھے، ڈرپوک ہوتے تھے، بزدل ہوتے تھے، وہ اپنے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو یوں جو کھڑے رہتا اس میدان جنگ میں ڈٹا رہتا تھا، وہ یوں کیا سمجھ رہتا ہے میدان کو جنگ کو جیت جاتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ دعا مانگی، استستغیثون ربکم، اے پیغمبر جب تم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے۔ فریاد کا معنی کیا ہے؟ دعا مانگتے تھے۔ فاستجاب لکم اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے بھیجے بیٹا؟ 1000 فرشتے بھیجے. کیا فرمایا؟ مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے. یہ فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اگلی آیت کے اندر اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ میں نے تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کیوں کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلمان ڈرے ہوئے تھے. میں نے بتایا نا پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی جو سٹرینتھ تھی وہ کم تھی اور کافروں کی سٹرینتھ زیادہ تھی. طاقت قوت زیادہ ہونے کی بیس پر مسلمانوں کے پاس ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، سواریاں بھی زیادہ تھی، ہر چیز زیادہ تھی. وہ مسلمانوں کے حوالے سے یعنی طاقت کے حوالے سے وہ 3 گنا زیادہ تھے اور مسلمان طاقت کے حوالے سے ان کا 1 حصہ تھے. اور پھر دوسری بات، جس جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ ریتلا علاقہ تھا، اور جہاں کفار نے پڑاؤ ڈالا وہ پہاڑوں کے اوپر ڈالا تھا، یعنی پڑاؤ ڈالا تھا. اب حالت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی ہر نظر پر ایکٹیویٹی پر کیا کر سکتے تھے؟ نگاہ رکھ سکتے تھے، اور مسلمانوں کا ان کو دیکھنا کیا تھا؟ مشکل تھا. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بے شمار مسائل تھے. پھر اللہ کی طرف سے جب ان پر مدد آئی تو پھر وہ مدد اللہ کی طرف سے مدد، فرشتوں کی مدد، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. تو رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان روزے کے ساتھ تھے، اور ویسے بھی بیٹا گرمیوں کا موسم جولائی کے مہینے کے اندر یہ غزوہ بدر ہوئی. 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، جو 21 جولائی کا مہینہ تھا. اور جولائی کے مہینے میں کھلے میدان میں باہر نکلنا کتنی گرمی اور شدت کی بات ہے، اور پھر ساتھ روزہ بھی ہو اور پھر جنگی حالات بھی ہوں جہاں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور اس حالات کے اندر صحابہ کرام نے اپنی استقامت اور بہادری کا، شجاعت کا کیسا مظاہرہ کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں. تو مسلمانوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے نازل ہوئے تو مسلمان پھر کیا ہو گئے؟ توانا ہو گئے، قوت ان کے اندر آ گئی، اور وہ جو ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ ان کے دلوں سے اللہ نے نکال دیا. فرمایا وما جعلہ، وما اور نہیں، جعلہ اس کو بنایا اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کو تمہارے لیے اطمینان بنا دیا، اس خوشخبری کو، اس بشارت کو تمہارے لیے اطمینان کا سبب بنا دیا. کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دل اطمینان حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے. اب جب 1000 فرشتوں سے مدد کا آنا سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کا دل پختہ ہو گئے. اب اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اب یہ کافر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ اس کے مسلمانوں کے ساتھ تھا تو کافر مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. تو فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. وما نہیں نصر، مدد من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب ہے، حکمت والا ہے. بے شک خدا غالب ہے، حکمت والا ہے. دوبارہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس خوشخبری کو، اس مدد کو خدا نے محض تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب ہے، حکمت والا ہے. تو بیٹا یہ آج ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب الکلمات والتراکیب، اس میں الفاظ کے مین دیکھ لیں. ایکسرسائز کے الانفال، مال غنیمت، اصلی ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو درست کرو. واجلت قلوبہم، واجلت ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے. یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں. ایدا، ایک. دابر، جڑ. آگے تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے. مردفین، لگاتار آنے والے. غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے کے، بغیر قوت کے. آگے بیٹا 3 شارٹ کوشچن ہے. پہلا شارٹ کوشچن ہم نے پڑھا، مومنوں کی صفات کیا بیان کی، وہ آپ پڑھ چکے ہو، کاپی ورک ہو چکا. آج کا جو ہمارا شارٹ کوشچن، کل کا شارٹ کوشچن تھا، وہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، وہ بھی آپ کاپی ورک کر چکے. اب لاسٹ جو عدد آیات کے مفہوم لکھنے تھے، آپ نے یہ میں جو ہے آپ کو لیکچر نمبر 1 کے اندر بتا چکا ہوں. تو یوں بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوا. رکوع نمبر 1 بھی کمپلیٹ ہوا. اور عزیز طلبہ، آپ نے یہ کاپی ورک کے اندر الفاظ کے مینز لکھنے ہیں، اور ساتھ آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ لکھنا ہے، اور یہ الفاظ مین لکھنا ہے. پہلے الفاظ کے مین لکھنے ہیں، پھر آپ نے یہ ٹرانسلیشن کی کاپی پر لکھنا ہے، اور پھر ساتھ آپ نے رکوع نمبر 1 کا کمپلیٹ ترجمہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے، اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کی ہر ایک آیت کو، ہر ایک معنی کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.